عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح ایک ظالم حکومت نے ایران پہ ایک بہت بڑا بم مار دیا۔ دنیا چلا اٹھی کہ اب ظلم ختم ہونے والا ہے، یعنی جنہوں نے بم مارا ہے وہ اب اپنے وجود سے ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری مسجدوں پر، ہماری خانقاہوں پہ، ہمارے قبرستانوں پر، ہمارے مدرسوں پر چند مہینے پہلے ہندوستان کی آج کی حکومت نے سب سے بڑا بم مارا وفد کے نام پر۔ آپ جس وقت یہ بم مارا، ہماری قوم جاگ گئی، اس کا شکریہ ہے حکومت ہند کے لیے۔ ایک سہمی ہوئی، ڈری ہوئی قوم خاموش تھی۔ ہمارے بچوں کو لنچ کیا گیا، ہم نے برداشت کر لیا۔ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے، ہم چپ رہے۔ ہم کو ہمارے اپنے وطن میں دیش دروہی کہہ دیا گیا۔ جن بستیوں میں ہم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ بھائی کے حیثیت سے رہتے تھے، انہی بستیوں میں ہم گنہگار کی طرح رہنے لگے۔ ہم خاموش رہے۔ لیکن جو بم انہوں نے وفد کے نام پہ مارا ہے، لکھنے والے لکھ لیں، دکھانے والے دکھا دیں، یہ قوم دین پہ سودا نہیں کرتی ہے، اور نہ ہم دین پہ سودا کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طوفانی رات میں آپ یہاں ہیں، ہمارے ایسے لوگ بھی آپ کے بیچ آئے ہیں۔ یہ ساری شخصیات جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھی ہیں، یہ وہ نمونے ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑے کام کیے۔ یہ بات اندازہ کر لیں آپ لوگ، یہ سودا جو اب انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ سمجھے یہ تھے کہ ہم نے تو ان کو اپنے ہی ملک میں گنہگار بنا دیا ہے، اور یہ خاموش ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، یہ سہم گئے ہیں۔ یقینی طور پر اس زمین کو ہم نے اپنے خون کو بانٹ کر اس زمین کو مانا تھا، ہم نے اس آئین کو مانا تھا، اپنے خون کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، دوسرے ملک میں بس گئے، لیکن ہم نے گاندھی اور نہرو اور آزاد کے وطن کو مانا تھا، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو مانا تھا۔ اس لیے ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی سبرت خان سہائے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ظالموں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارے دین پر ہاتھ ڈالا ہے، ان کو ہمیں سبق سکھانا ہوگا۔ یہ بات واضح کر دینی چاہیے آپ کو کہ اگر کوئی انسان یا مسلمان یا ہندو، کوئی بھی مذہب کا ہو، اپنے دین سے سودا نہیں کر سکتا، اپنے مذہب سے سودا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ حضرات جو اس وقت حاکم وقت ہیں، افسوس در افسوس کہ گاندھی، نہرو، آزاد کے وطن میں، اس زمین پر جہاں نانک ہوئے، جہاں گوتم بدھ ہوئے، جہاں گاندھی ہوئے، وہاں ایسی ہوائیں چلیں کہ انسان کو مار کر جشن منانے لگا۔ اس بات پہ مسرت ہونے لگی کہ ہم نے فلاں مخصوص قوم کو اس حال میں کر دیا ہے۔ یہ بات سن لیں لوگ، آپ لوگ، اور اس بات کا اندازہ کر لیں کہ اب ہم اس آخری مرحلے کی آخری لڑائی ہے آپ کی۔ اب تک جتنے حملے ہم پہ ہوئے، اس سے شدید حملہ کبھی نہیں ہوا۔ اور اگر آپ آج بھی تیار نہیں ہیں اپنی آواز جوڑنے کے لیے، اور آج بھی آپ ساتھ نہیں ہیں اپنے ان ہندو بھائیوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم صرف اپنی باتوں کر کے، ہم نے کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کیا
کہ ہندوستان میں جب آفت پڑی ہم چپ رہے، نتیجہ ہوا کتنے ایسے لوگ جو اکثریت کی جب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں قسمت کے حوالے چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے چلے گئے۔ یہ لوگ جو آپ کے سامنے ابھی بچے ہوئے ہیں ان کا دامن پکڑ لیجئے اور ان سے کہیے ہم تابع دار نہیں حصے دار ہیں، اور حصہ لیجئے اپنا اور ان کو آگے کریے اور ایک گاندھی کو ڈھونڈ کے لائیے۔ ابھی زمین میں بہت جگہ باقی ہے، لیکن اپنے ہوش سے، اپنے مسلک سے، اپنی برادریوں سے، اپنے پارٹیوں سے الگ ہٹ کے دیکھیے۔ یہ وقت نہیں رہا ہے، اس وقت ایک آگ لگی ہے اس بلڈنگ میں، ہم اپنے اپنے فلیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے فلیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اب ہر شہر میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں کہ ہم تیار ہیں کہ وہاں کے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہ سڑکیں بند ہو جائیں جہاں ہم اپنے سروں کی گنتی کریں گے۔ ہم ہندوستان کے آئین پہ یقین کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ خون و فساد ہو، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آئین میں جو ہمیں حق دیا گیا ہے ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا فیصلہ آپ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بولیے، یہ آخری وقت ہے آپ کی لڑائی کا۔ یہ مت سوچئے گا کہ ہم لوگ جو دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور جو پرسنل لا بورڈ نے آواز لگائی ہے، ہندوستان کی حکومت کو یہ بتا دیجئے کہ پرسنل لا بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے عدالتوں کا حال یہ ہے، عدالت نے اسٹے لگایا ہے۔ پرسوں منسٹر نے یہ فرما دیا کہ ہم نے رولز بنا دیے ہیں۔ ارے جب ہم نے پورے ایکٹ کو ناقص کہہ دیا ہے اور منع کر دیا ہے، ہم سب لوگ، میں بھی پارلیمنٹری کمیشن کے میٹنگ میں گیا تھا، پرسنل لا بورڈ نے بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ناقص بل ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے۔ لیکن پھر بھی دو تین چیزیں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ اب یہ کہتے یہ ہیں کہ پرسنل لا بورڈ مسلمان جو ہے وقت میں اپنی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ارے قبضہ کرنے والے تو تم ہو، تمہاری حکومتیں ہیں۔ اب قانون لائے ہیں کہ جو قابض ہے 12 سال تک وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ عدالتوں میں مقدمے ہیں، لیکن اگر وہ قابض زمین پر ہے، یعنی آدھے سے زیادہ زمین پر تو حکومت ہند یا حکومت اسٹیٹ کی حکومتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تم چھوڑ دو گے؟ اپنی مسجدوں کی، اپنی خانقاہوں کی کہاں سے قابو لاؤ گے؟ خود میرے اپنے گاؤں میں میرے دادا نے ایک مسجد بنائی تھی، وہاں پہنچ گئے، میں ان کی نسل کا تیسرا شخص، میرے پاس قانون نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ زمین تمہاری ہے، یہاں پہ مسجد بنا لو۔ کہاں سے لا کے دکھاؤں گا؟ ان کے نہ جانے کہاں کون سے بھگوان پرکٹ ہو جاتے ہیں، ہم چپ رہتے ہیں۔ لیکن یہ آخری وقت ہے میرے عزیزوں، آخری لڑائی ہے۔ آپ اور لوگوں کو سنیں گے، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں حکومت ہند کو اور اس پارٹی کو کتنا امتحان ہم سے لوگے، کب تک ہم صبر کریں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا کشمیر میں کتنے معصوموں کی جان چلی گئی، آج تک معلوم نہیں ہوا، اور ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ اور جب اکیلے ہو گئے تو حکومت کو احساس ہوا کہ ہم دنیا میں جا کے اپنی روش کو بنائیں۔ ان کے پاس کوئی مسلمان ایم پی نہیں تھا، ادھار اور کرائے کے ایم پی مختلف پارٹیوں سے لے کے گئے، اور انہوں نے وہاں جا کے اپنی پارٹی کے خلاف بیان دیا۔ سلمان خورشید نے یہ کہا کہ 370 سے فائدہ ہوا ہے، جبکہ ان کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ بیان آپ نے کیوں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لیے گیا تھا، پارٹی کے لیے نہیں گیا تھا۔ اتنی قربانی اسد الدین اویسی نے
जिस तरह से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करी है और पाकिस्तान को जालिम साबित किया है, एक तरफ हमारे मुसलमान एमपी दुनिया में जाके अपने मुल्क की इज्जत और उसके वक़ार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ अमित शाह कलकत्ते में ये कह रहे थे कि ये अपीजमेंट कर रही है ममता बनर्जी मुसलमानों का। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, आज भी हम पे ये इल्जाम है, हम करें तो क्या करें? कब तक खामोश रहेंगे हम लोग? हमको सोचना पड़ेगा। छोड़ दीजिए सारे मसलकें, छोड़ दीजिए सारी जमातें, इस मुल्क को बचा लीजिए खुदा के वास्ते। इस मुल्क से हमारा ताल्लुक यहाँ के आईन से है। धीरे धीरे करके आईन खत्म हुआ, कोई चीज़ बची नहीं है। अदालतों का हाल ये है कि उनको समझने में और सोचने में सालों लगा रहे हैं। हुकूमत की दूसरी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां माजरत के साथ खुद इतनी खौफजदा हो गई हैं जो सेकुलर कहती हैं। क्या कभी सुना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कि उसने ये कहा हो कि मुसलमानों के साथ सितम हो रहा है? कभी नहीं कहेंगे, इसलिए कि डरते हैं। माइनॉरिटीज के साथ काम हो रहा है, क्या जैनियों के खिलाफ हो रहा है? क्या पारसियों के खिलाफ हो रहा है? अरे क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ये कहने से डरते क्यों हो? यही शिकायत है मुझको, यही दर्द है जो मैं अपने सीने में लेके घूमता हूं कि तुम डरते क्यों हो? कहो कि मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। अदालतें खामोश हैं, मीडिया ने की हालत ये है कि अगर कहीं हमारे कौम पर सितम दुनिया में कहीं हो रहा हो तो जश्न मनाते हैं। ये इंसानियत नहीं है, वहशीपन है। मुल्क कतरों में, किस्तों में टूट रहा है, आखिरी जगह पहुंच गया है। मेरे अजीजों, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, समझ लेना इस बात को। बीजेपी इसको हिंदू मुसलमान करेगी, कभी उनके झांसे में मत आना। अपने गैर मुस्लिम भाइयों को पकड़ो, लाओ उनको आगे। तुम्हें याद है, तुम्हें मालूम है, तारीख गवाह है इस बात की कि हमारे उस वक्त के अकाबरीन, चाहे मौलाना आज़ाद हो, हिफ्ज़ुर रहमान हो, अली बिरादरान हो, खान अब्दुल गफ्फार हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें थी कि एक कौम की क़यादत अकेले कर सकते थे। लेकिन वो एक मोहनदास करमचंद गांधी को लेके आए और उसको महात्मा बनाया। हमको भी एक महात्मा की जरूरत है जो इंसानियत को बिलीव करता हो, जो आइडिया ऑफ इंडिया के तसव्वुर को मानता हो, जो ये मानता हो ये मुल्क सबका है, ये आईन ने सबके हुकूक दिए हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुकूक हमको मिल रहे हैं? अपने सीने पे हाथ रख के देखो। हुक्म हुआ है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन दो बातें करके जाना चाहता हूं। एक तो ये कि डरिएगा नहीं और कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। आप देखेंगे कि जब अंजाम होगा पूरा तो ये अंदाजा हो जाएगा कि यकीन कीजिए एक वक्त आएगा जब आप ये कहेंगे कि हमको तुमसे कम नुकसान हुआ है, हम उनको बड़ा नुकसान करके देंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।